إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ جیسا کہ ہم تمام لوگوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ہم اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہم پر سایہ فگن ہے اور اس کی 8ویں تاریخ کو ہم مکمل کر رہے ہیں، اور کل 9ویں تاریخ اور کل کے بعد عاشورہ کا دن ہے۔ یہ محرم الحرام کی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کیونکہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ماہ محرم یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مقدس مہینہ ہے۔ تمام مہینوں کا خالق اللہ ہے، لیکن 4 حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ ہے جس کو حدیث میں شہر اللہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مقدس مہینہ۔ اس سے اس مہینے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ اسلامی تاریخ کا، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تاریخ معلوم رکھیں۔ یاد تجھ کو جب اپنا سبق ہی نہیں، تجھ کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نئے سال کے آغاز پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ پچھلا سال کن بلاؤں اور مصیبتوں سے گزرا، اور آنے والا سال نہ معلوم کن ابتلا اور آزمائش سے دوچار ہوگا۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے، لیس عام الا والذی بعدہ شر منہ، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لیس عام الا والذی بعدہ شر منہ، لا اقول عام امطر من عام ولا عام اخصب من عام ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ہر آنے والا سال پہلے سال سے خراب ہوگا، اس اعتبار سے نہیں کہ بارش کے اعتبار سے کم ہوگی پیداوار، نہیں بلکہ بارش تو بہت ہوگی، لیکن ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، نیک لوگ رخصت ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے فتنے اور بلائیں نازل ہوں گی، آہستہ آہستہ اچھے لوگ رخصت ہو جائیں گے، برے لوگ رہ جائیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین کا آسمانی عذاب، زمینی عذاب، قوموں اور جماعتوں کا طوفان برپا ہوگا، اور ہم دعائیں کریں گے، دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے مرداس اسلمی والی وہ حدیث کو بھی یاد کرنا چاہیے نئے سال کی مناسبت سے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہو جائیں گے، اچھے لوگ رخصت ہو جائیں گے، ایمان والے رخصت ہو جائیں گے، علماء رخصت ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے یا کھجور کا چھلکا ہوتا، ویسے ذلیل لوگ رہ جائیں گے۔ اللہ ان کی پرواہ نہیں کرے گا۔
بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، جماعتوں اور قوموں کا طوفان برپا ہے، ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ آور ہے، مظلوموں پر ظلم کی شروعات ہے۔ سیاتی علی الناس سنوات الخداعات، دھوکے کے سال آئیں گے، فریب کے سال آئیں گے، مصیبتوں کے سال آئیں گے۔ جو دنیا میں جتنا بڑا جھوٹا ہوگا، جو کذاب ہوگا، جو کمینہ کا بیٹا کمینہ ہوگا، اس کو عزت اور رفعت ملے گی۔ ان من اشراط الساعة ان ترفع الاشرار وتوضع الاخيار، بدترین لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایمان والوں کو، اچھے لوگوں کو پس کیا جائے گا۔ جو یصدق فی الکاذب، جو جھوٹا ہوگا، جو مکار ہوگا، جو عیار ہوگا، جو چیٹر ہوگا، اس کو سچا ثابت کیا جائے گا، پوری دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکا جائے گا، اور جو سچا ہوگا اس کو جھوٹا ثابت کیا جائے گا۔ وَيُخَوَّنُ الْأَمِينَ، جو امانت دار ہوگا اس کو خائن کہیں گے، اس کو دغاباز کہیں گے۔ اور وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنَ، اور جو خائن ہوگا، جو ذلیل اور خسیس ہوگا، جو لوگوں کی امانتوں کو ضائع کرے گا، اسے لوگ امانت دار ثابت کریں گے۔ اور مسلمانوں کے مسائل پر، ملت کے مسائل پر گفتگو کرنے والے سڑک چھاپ ہوں گے۔ کم علم لوگ ہوں گے جن کو علم اور عقل نہیں ہے، ایسے لوگ ینطق فیہ الرویبضہ، جس طرح وائرس پھیل جاتا ہے، ایک بیماری وائرس کی طرح پھیل جائے گی، نیک لوگ چلے جائیں گے، علماء چلے جائیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے، تھوڑے ایمان والے رہیں گے لیکن وہ مسلمانوں کے مسائل پر ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ الرجل الذي ينطق فيه الرويبضة قيل ما الرويبضة قال الرجل التافه الذي يتكلم في امر العامة، ذلیل آدمی، خسیس آدمی، کمتر آدمی، کمینہ آدمی عام مسائل پہ گفتگو کرے گا، فلاں مشرک، فلاں کافر، فلاں نے ایسا کیوں کیا، فلاں نے حملہ کیوں کیا۔ ارے اپنی خبر تو لو، اپنے اعمال کی تو خبر لو۔ حضرت انس بن مالک کے پاس زبیر بن عدی آئے اور شکایت کی کہ حجاج کا ظلم بڑھ چکا ہے، حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے حجاج کا ظلم، جس کے بارے میں حسن بصری کہا کرتے تھے ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، اللہ نے حجاج بن یوسف کو ہم پر مسلط کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت انس نے کہا اصبروا، صبر کرو، ہر آنے والا سال پہلے سال سے بدتر ہوگا، یہ میں نے تمہارے نبی سے حدیث سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی نبی کی وہ حدیث یاد کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یتقارب الزمان وینقص العمل، زمانہ تیزی سے گزرے گا، عمل میں کمی آ جائے گی، اور خود غرضی عام ہو جائے گی، مفاد پرستی عام ہو جائے گی۔ السنۃ کالشہر، ایسا لگے گا پورا سال مہینے کی طرح گزر گیا، مسلم احمد کی حدیث۔ والسنۃ کالاسبوع، اور سال مہینہ لگے گا ہفتے کی طرح گزر گیا۔ والاسبوع کالیوم الواحد، ایسا لگے گا پورا ہفتہ ایک دن کی طرح گزر جائے گا۔ جس طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ مدینے کے ایک کنارے سے ایک آدمی صبح میں چلے گا اور مدینے کے دوسرے کنارے میں جائے گا تو شام ہو جائے گی، ہے حدیث بخاری میں۔ تو ان حدیثوں کو یاد کرنا چاہیے ہمیں، اور خاص طور سے اس مہینے کی فضیلت سے متعلق جو اللہ کی نبی کی حدیث ہے، سنت ایک ہے صرف، باقی سب بدعت ہے، روشنی ایک، تاریکیاں بہت ہیں، حق ایک ہے، باطل کے چہرے بہت ہیں۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، ایک راستہ جنت میں جانے والا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں جتنے ٹیڑھے راستے، یہ جہنم کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پہ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ ماہ محرم کا بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی سنت ہے، اور وہ ہے روزہ بس، چاہے وہ پورے محرم کا روزہ ہو اس کی فضیلت الگ ہے، اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد کون سا روزہ؟ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے، شروع سے لے کر اخیر تک، صرف عاشورہ کا نہیں، پورے محرم کے مہینے میں۔ بالخصوص ابتدائی عشرے میں سلف بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عبادت کا،
ابو عثمان النہدی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے لیکن آپ کی زیارت نصیب نہ ہو سکی، صحابیت کا شرف حاصل نہ ہو سکا، لیکن وہ صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی جلیل ہیں، مخضرم کہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں کہ صحابہ اور سلف 3 عشروں کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 1، رمضان کے آخری عشرے کا احترام کرتے تھے۔ نمبر 2، ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کا اہتمام کرتے تھے، عشرے ذی الحجہ کا۔ اور نمبر 3، محرم کے ابتدائی 10 دنوں کی بہت قدر کرتے تھے، روزے رکھتے تھے نفلی خاص طور سے، کیونکہ اس مہینے میں روزہ ثابت ہے۔ لیکن خصوصیت کے ساتھ عاشورہ کے روزے کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے عاشورہ کے روزے کا۔ صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، 10ویں محرم کا روزہ 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا انتظار کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس کی روایت بخاری مسلم، ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتحرى صيام يوم فضلوا على غيره إلا هذا اليوم یعنی عاشورہ وهذا الشهر یعنی رمضان۔ رمضان کے بعد سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت بخاری میں موجود ہے، کانت قریش تصوم یوم عاشورہ فی الجاہلیہ، زمانے جاہلیت میں بھی، اسلام کی آمد سے پہلے بھی قریش کے لوگ 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اس اہتمام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن آپ نے حکم نہیں دیا مکی زندگی میں۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی عاشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن مکی زندگی میں مکہ کے لوگ 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے تھے؟ اس کی 2 وجہ ہے، ایک وجہ تو بخاری میں ہے اور ایک وجہ فتح الباری میں ہے۔ بخاری کے الفاظ وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، اسی 10ویں محرم کو کعبہ پر غلاب چڑھایا جاتا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں قریش سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا تھا، اس گناہ کے کفارے میں 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، جیسا کہ ابن عباس اور حضرت عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ مجمعین، آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، کما ھذا قال هذا يوم عظیم وفي روایہ هذا يوم صالح، یہ بہت اہم دن ہے، یہ بہت عظیم دن ہے، یہ بہت مبارک دن ہے۔ هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم، وفي رواية أظهر الله فيه موسى بني إسرائيل على فرعون، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو اسی 10 محرم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرقاب کر دیا۔ فصام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ میں روزہ رکھا۔ فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا اور آپ نے روزہ رکھا، بلکہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو چاہے عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ اس سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کیونکہ رمضان کے روزے کی وجہ سے اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ منسوخ ہو گئی۔ لیکن اس سلسلے میں مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، کان اہل خیبر یصومون یوم عاشورہ ويتخذونه عيدا ويلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم فقال فصوموا انتم۔ خیبر کے لوگ خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، جشن مناتے تھے، چراغاں کرتے تھے، اپنی عورتوں کو قیمتی کپڑے پہناتے تھے، زیورات پہناتے تھے۔ آپ نے کہا ان کی مخالفت میں تم صرف روزہ رکھو،
لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کی وفات سے تھوڑے مہینہ پہلے، یعنی آپ نے سن 1 ہجری سے روزہ شروع کیا سن 10 ہجری تک، وفات سے 2 ماہ پہلے محرم اور اس ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی، کہا گیا ان ذلک اليوم تعظم اليہود، یہودی لوگ اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو پھر ہم روزہ رکھیں اور وہ بھی روزہ رکھیں تو ہمارا عمل ان کے موافق ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَ التَّاسِعَ، آئندہ سال زندہ رہیں گے تو ہم لوگوں کو بھی روزہ رکھیں گے۔ لَئِنْ بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلٍ يَصُومَنَّ التَّاسِعَ، یہ روایت بھی ہے مسلم میں، آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، 10 کو تو رکھنا ہی، 9 کو رکھنا ہے۔ یہ اس لیے 10 کے ساتھ 9 کا روزہ رکھنا مسنون و مشروع ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہے، لیکن ضروری نہیں، لیکن سنت کی تکمیل ہے۔ اس لیے 9-10 کو روزہ رکھنا یہ سلف کا طریقہ رہا ہے، لیکن ایک روایت مسند احمد کے اندر موجود ہے جس کے اندر محمد بن عبد الرحمن بن لیلہ سیء الحفظ ہے، ضعیف ہے، لیکن ابن عباس کے قول سے تائید ہوتی ہے، اور بھی کچھ روایتیں آتی ہیں، ہمیں شاکر کہتے ہیں کہ روایت بھی صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ صوموا یوم عاشوراء خالفوا فیہ الیہود وصوموا قبل یوما وبعدہ یوما، عاشورہ کا خاص طریقے سے روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد میں رکھو، یعنی 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ بعض اہل علم جس میں امام ابن قیم، ابن حجر ہیں اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 10 کا تو رکھنا ہی ہے، لیکن 1 دن پہلے اور 1 دن بعد میں رکھنے کی جو آپ نے تعلیم دی، اس سے بہتر، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی 9-10-11 رکھنا چاہے تو اور اچھا ہے، تاکہ مہینے میں جو شک ہو گیا چاند کی رویت میں وہ شک بھی دور ہو جائے گا، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اس لیے اکمل حالت ہے کہ 9-10-11 رکھیں، یعنی مثال کے طور پر کل 9 ہے تو ہفتہ اتوار پیر، تو پیر کے دن روزہ رکھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو ہفتہ اتوار پیر، یا اتوار اور یا نہیں تو پھر ہفتہ اور اتوار، یا تیسری صورت صرف 10 کو رکھو، اگر صرف 10 کو بھی رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کے عمل کے موافق ہو گیا، جو آپ کے عمل کے موافق ہو گیا اس پر کراہت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے تیسری شکل یہ ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھا جائے، اور چوتھی شکل کیا ہے کہ 10 اور 11 روزہ رکھو۔ 4 صورتیں جائز ہے بھائی، 9-10-11 اکمل حالت ہے، 9-10 یا صرف 10 یا 10 اور 11۔ یہ حدیثوں کا خلاصہ ہوا، چونکہ وقت کم ہے تو یہ سنت سے متعلق ہے، لیکن بدعات سے متعلق، بدعات اور خرافات اس مہینے میں بہت زیادہ ہیں، اور اس کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت دارمی کے مقدمے میں کیف انتم اذا لبستکم فتنہ، کیا حال ہوگا جب فتنے تمہیں گھیر لیں گے، یربو فیہ الصغیر ویفنی فیہ الکبیر، ایسے فتنے پھیلتے چلے جائیں گے تاریک رات کی طرح، یا گرم بالو یعنی ریت کے ذرات کی طرح سے یہ فتنے پھیلتے چلے جائیں گے، چھوٹا پرمان چڑھ کر بڑا ہو جائے گا، بڑے بوڑھے ہو جائیں گے، دین کے نام پر نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے۔ فَإِذَا غُيِّرَتْ قَالُوا غُيِّرَتِ السُّنَّةُ، اب اگر کوئی اس فتنے پر رد کرے گا، کہے گا اس مہینے کو ماتم کا مہینہ نہیں منانا چاہیے، اس مہینے کو بدشگونی والا مہینہ نہیں سمجھنا چاہیے، حرمت کا مہینہ ہے، تو لوگ کہیں گے اس نے دین کو بدل دیا، حالانکہ محرم یہ بہت عظمت والا مہینہ ہے، فتح و کامرانی کا مہینہ ہے، کیونکہ وقت کم ہے۔ اسی محرم کے مہینے میں خیبر فتح ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں، یہودیوں کا سردار مرحب مارا گیا۔ اسی محرم کے مہینے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تھی، جس میں 3 گنا فوج کے اوپر اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی، ایرانیوں پر فتح ملی تھی۔ مدائن کی فتح ہوئی تھی، یہ بھی ایرانیوں سے جنگ ہوئی تھی، یہ فتح و کامرانی کا مہینہ ہے، لیکن دشمنان اسلام دماغ خریدتے ہیں، پرہیز خریدتے ہیں، لوگوں کی صلاحیتوں کو خریدتے ہیں، لوگوں کی زبان خریدتے ہیں، کام وہ اپنا لیتے ہیں، اسے اسلام کا نام دیتے ہیں۔ یہ سارے فتنے انہوں نے پیدا کیے، دشمنان اسلام نے، عبداللہ بن سبا کے ٹولوں نے یہ فتنہ برپا کیا ہے، لہذا یہ منحوس مہینہ نہیں ہو سکتا۔ لا عدوى ولا طیرہ ولا ہام ولا سفر، بیماریاں نہیں پٹتی، بدشگونی جائز نہیں ہے، طیرہ تو شرک، بدشگونی شرک ہے، کسی دن کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔
تو منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے ہیں، بھلے محرم کے مہینے میں شادی کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ شوال کو منحوس سمجھتے تھے اور اس میں شادی نہیں کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میری شادی بھی شوال میں، میری وداعی بھی شوال میں ہوئی، اور مجھ سے زیادہ نصیب والی عورت کون ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ لہذا شرک کی تردید کے لیے محرم میں ہی شادی کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، عقیدے کی اصلاح ہوگی۔ نمبر 3، آپ کو فنکشن ہال سستا ملے گا، ہلکی شادی ہوگی۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسر مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچ ہو، ہلکی شادی ہوگی، کم خرچ پہ شادی ہو جائے گی آپ کو، تو اس اعتبار سے بھی برکت ملے گی نا۔ تو لہذا محرم شگون کا مہینہ نہیں بلکہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، تمام مہینے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا مقدس مہینہ ہے، اس کو منحوس سمجھنا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے ہیں اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ کفار و مشرکین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ کی قسم۔ ایسے لوگ من تشبہ بقوم کے ساتھ، نمبر 1۔ نمبر 2، اس مہینے کی بدعات میں تعزیہ داری کی بدعت ہے، جو معز الدولہ شیعی بادشاہ نے 351 ہجری میں یہ بدعت پیدا کی، اور جامع مسجد بغداد کی سیڑھیوں پر اس نے کتبہ لکھوایا، نعوذ باللہ، وہ الفاظ کہتے ہوئے ہیبت طاری ہوتی ہے، نعوذ باللہ، لعن اللہ معاویہ بن ابی سفیان۔ اب وقت نہیں کہ میں عربی پڑھ سکوں، یعنی معاویہ بن ابی سفیان پہ لعنت، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ پر لعنت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ لعنت، اور اسی طریقے سے مروان بن حکم پہ لعنت، ان تمام پہ لعنت لکھے، صحابہ پہ لعنت، یہ تبرہ بازی۔ بھائی جو صحابہ پر لعنت کرے، جو صحابہ کو کافر کہے، اللہ نے اسے کافر کہا ہے۔ دلیل لیغیظ بہم الکفار، صحابہ کرام ایمان والوں کے لیے نرم اور دشمنوں کے لیے سخت ہیں، اور صحابہ کرام کی مثال اس کوپل کی طرح ہے جو جس کی جڑیں زمین میں، شاخ آسمان میں ہو، اور وہ تنا اور درخت اختیار کر جائے، اور وہ ایسا درخت جو اپنے تنے پر کھڑا ہو جائے۔ لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو ان سے بغض ہوتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ امام مالک نے کہا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے۔ لہذا لان تان کرنا اس مہینے میں یہ ملعون لوگوں کا کام ہے، مطرود لوگوں کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ فرزند عبداللہ نے سوال کیا، اے میرے ابا جان یہ بتائیے رافضی کون ہے؟ تو کہا الذی یسب رجل من اصحاب رسول اللہ، جو کسی صحابی کو برا بھلا کہے یا ابو بکر عمر کو گالی دے، وہ رافضی ہے، وہ ملعون ہے۔ علامہ طحاوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام امت کا اجماع نقل کیا، اہل سنت والجماعت کا، ونحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صحابہ کرام سے محبت رکھتے ہیں، اور ولا نبغض، ان سے بغض نہیں رکھتے، ولا نفرط فی حب احد منہم، اور ان کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے، صحابہ کی محبت میں غلو بھی نہیں کرتے۔ نبغض من یبغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ان سے بغض رکھتے ہیں۔ حبهم دین و ایمان و احسان، صحابہ سے محبت رکھنا دین اور ایمان اور احسان ہے۔ اور بغضهم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے بغض رکھنا کفر، نفاق اور طغیان ہے۔ یہ لعنت کے الفاظ 351 ہجری میں لکھے گئے، اور 352 ہجری میں معز الدولہ رافضی نے اعلان کیا کہ دکانیں بند کر دی جائیں، اس مراکز کو بند کر دیا جائے، عورتیں باہر نکلیں، ماتم کریں، تعزیہ بنائیں، چیخ و پکار کریں، گریبان پھاڑیں۔ کیا یہی طریقہ اسلام کا؟ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو رخسار کو پھاڑے، جو گریبان نوچے، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ایمان والوں میں شامل نہیں ہو سکتا۔ انا بریء من الصالق والحالق والشاق، چیخ و پکار کرنے والے، بالوں کو موڑنے والے، گریبان پھاڑنے والوں سے میں بیزار ہوں۔ اور یہ غم صرف غم حسین ہی ہے؟ کیا اتنے سارے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان کا غم نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کیا ان کو نہیں معلوم؟ حضرت حسن کی وفات نہیں معلوم؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو 40 دنوں تک محاصرہ کیا گیا اسی مدینے میں، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا 18 ذی الحجہ کو نہیں معلوم؟ اور محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، مسلمانوں کو یہ غم نہیں معلوم؟ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، آپ کے مصلی پر فجر کی نماز میں ابو لولو نے، جس ابو لولو کا جشن منایا جاتا ہے ایران کے اندر،
9 ربیع اول کو، کیونکہ وہ حضرت عمر کا قاتل ہے۔ ان رافضیوں کی تائید کرتے ہو، ان دشمنان اسلام کی تائید کرتے ہو کہ جہاں ایران کے اندر ہر لیٹرین باتھ روم پر لعنت کے الفاظ لکھے گئے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کو، اور ابو بکر عمر عثمان کو رضی اللہ عنہ مجمعین، جہاں اہل سنت کی ایک مسجد تک نہیں ہے، جہاں یہودیوں کے 200 گرجے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، واللہ العظیم حوالہ لے لو مجھ سے بعد میں، کہ مسجد اقصی ہمارے یہاں نہیں ہے کوئی چیز، بیت المقدس کو مانتا ہوں، مسجد اقصی کا وجود ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آپ ایسے رافضیوں کی تائید کرتے ہو جنہوں نے عراق کے اندر، لبنان کے اندر اور سیریا کے اندر 15 سال میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو قتل کیا۔ یہودیوں کا ظلم بھی بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہودیوں سے بڑے قاتل ہیں وہ، اور ان کی تائید کرتے ہو۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ ظالموں کو ظالموں پر مسلط کرتا ہے، اور پھر اللہ دونوں ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ بھی تو ایک انتقام ہے، یہ بھی تو اللہ نے بدلہ لیا ہے۔ مسلمانوں کا خون کر رہے ہو، غریبوں کا خون کر رہے ہو، بچوں کا خون کر رہے ہو، عورتوں کا خون کر رہے ہو، عرصہ حیات تنگ کر رہے ہو، انٹرنیشنل جیل میں ان کو رکھے ہو، پانی کے لیے ترس رہے، دانے دانے کے لیے ترس رہے، پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، وہ خون نظر نہیں آتا۔ اس لیے ہاتھی کے دانت دکھلانے کے کچھ ہیں، کھانے کے کچھ ہیں، اس لیے حق کا ساتھ دو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، عدل انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ تو یہ تعزیہ داری، یہ جو بنایا معیز الدولہ نے بنایا تھا، اور اس کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار اور ان کی شکل، اور پھر دلدل بنایا گیا، اور عقیدہ رکھا کہ اس میں حضرت حسین کی روح ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اس سے بھی بڑی کوئی کفر کی بات ہو سکتی ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی شرک ہو سکتا ہے؟ اس سے تبرک حاصل کرنا یہ جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سراسر حرام و ناجائز ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، ظلم بھی ہے، معصیت بھی ہے۔ لہذا ایسی جگہوں پہ جانا جائز نہیں ہے، ایسے میلوں میں سامان خریدنا جائز نہیں ہے۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اللہ فرماتا ہے غلط جگہوں پر ایمان والے حاضر نہیں ہوتے، غلط جگہوں پر ایمان والے حاضر نہیں ہوتے، ایسی جگہوں پر سامان خریدنا جانا جائز نہیں، یاد رکھیے۔ منچ مکھی والی حدیث معلوم ہے یہ نہیں؟ ارے بھئی، ہم سود کھانا اگر حرام ہے تو کھلانا بھی حرام ہے، شراب حرام ہے تو شراب کا پینا پلانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے۔ لہذا نیکی اور بھلائی کے کام میں تعاون کرو، گناہ و زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچیے، اور ایسے کھانے جو بنائے جائیں اس مناسبت سے اس کو رد کر دیجئے، جس طرح حضرت عثمان بن ابی العاص نے ختنے کے موقع پر دعوت رد کر دی تھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا اصلاح الرسوم میں صفحہ نمبر 56 پر کہ ختنے کے موقع پر جب دعوت دی گئی عثمان بن ابی العاص کو رد کر دیا، کہا یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کھانا ہم کو قبول نہیں ہے۔ اور ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا، اور مکھی نہیں چڑھایا اس کو قتل کر دیا، وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ کے لیے کیسے جائز ہے ایسی جگہوں پہ جانا؟ سامان خریدنا، سامان بیچنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ ان کا تعاون کر رہے ہیں۔ من کثر سواد قوم فمنهم، یہ حدیث صحیح ہے۔ جو کسی قوم کی تعداد کو بڑھائے گا اس کا شمار بھی اسی میں ہوگا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروا انه الغفور الرحيم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد۔ اس مہینے کی بدعتوں میں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو اور یزید بن معاویہ پر لعن طعن کرنا ہے۔ بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن اللہ نے ان کی آزمائش کی، کیونکہ انہوں نے اسلام کا زمانہ پایا، اور ابتلا اور آزمائش جو دوسرے صحابہ کی ان کی نہیں ہوئی، تو شاید اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، اور جن لوگوں نے انہیں شہید کیا وہ ذلیل و خوار ہوئے اور اللہ نے ان کو رسوا کیا۔ لیکن اس سے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ حضرت حمزہ کی شہادت نہیں معلوم، مصعب بن عمیر کی شہادت نہیں معلوم، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں معلوم، اور غم منانا تو ہے ہی نہیں۔ عورت کے لیے 3 دن ہے، اور جس کا شوہر مر جائے اس کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے، بس کہاں یہ کہاں سے لائیے؟ اللہ نہا عن المراثی، اللہ کے نبی نے مرثیہ خانی سے
نوحہ خوانی سے منع کیا ہے، اور یزید بن معاویہ پر لعن طعن کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں پہ لعن طعن کیا تو اللہ نے منع کر دیا. بھائی بخاری کی حدیث ہے، حوالہ لو، عبداللہ بن عمر وغیرہ کی روایت بخاری مسلم. صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، حارث بن ہشام پر آپ نے لعنت کی، نام لے کر قنوت نازلہ پڑھا. اللہ کے نبی نے لعنت کی، اللہ نے کہا لیس لک من الامر، آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کسی معاملے کا اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو توبے کی توفیق دے اور اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے. حارث بن ہشام، سہیل بن عمر، صفوان بن امیہ، یہ سب مسلمان ہو گئے، جن پر آپ نے لعنت کی وہ مسلمان ہو گئے، اسلام کے داعی بن گئے. جب کافر، معین کافر پہ لعنت جائز نہیں، بخاری کی حدیث ہے، تو ایک مسلمان پہ لعنت کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردوں کی خوبیوں کو بیان کرو. ہاں وہ صحابی نہیں تھا، وہ دنیا دار بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، جیسا کہ امام ابن تیمیہ نے کہا، اس کی نیکیاں بھی تھی، برائیاں بھی تھی، ان کا معاملہ ان کے رب کے حوالے ہے. امید ہے کہ اللہ عفو درگزر کا معاملہ کرے گا. جو حدیث بخاری میں آئی ہے، جو قسطنطنیہ کا سب سے پہلے جو لشکر قسطنطنیہ سے جنگ کرے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس کا سپہ سالار یزید تھا، امید کی جا سکتی ہے، لیکن لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے. اور اس مہینے کی بدعات میں سے گڑی ہوئی حدیثیں، اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی ٹوٹی، پہاڑ پر ٹھہر گئی، جو 10ویں محرم کو بال بچوں پہ خرچہ کرے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا. تو اس سے بہتر اور کیا طریقہ ہے بھائی؟ اسی دن پورا پیسہ جمع کر لو اور اس کے بعد اور کاروبار مت کرو، سال بھر کھاتے رہو گے. جو اس دن 10ویں محرم کو سرما پہن لے گا اس کی آنکھ میں کبھی بیماری نہیں ہوگی. سارے آپٹیکلس کو، ڈاکٹر کو چھٹی کرا دو، کوئی ضرورت ہی نہیں. کہاں کی یہ حدیث ہے؟ جو اس دن یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا گیا، تمام یتیموں کے سر پہ، یعنی روزہ کے علاوہ جتنی حدیثیں ہیں سب گڑی ہوئی ہیں. اس دن غسل کرنے کی حدیث، سرما پہننے کی حدیث، یہ ساری حدیثیں ثابت نہیں ہے. وقت ہوتا تو میں بیان کرتا. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر. اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. اللہ اپنے دین کی، اپنے نبی کی سنت کی اور تمام ایمان والوں کی مدد فرما. اللہم اعز الاسلام والمسلمین وذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین من الکفر والملحدین. اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم عليك بالكفرة والملحدين والوثنيين المتطرفين. اللهم عليك باليهود الظالمين المعتدين. اللهم الصهاينة المعتدين. اے اللہ ان ظالموں یہودیوں پر، ان دشمنان اسلام پر اپنے لشکروں کو مسلط کر. سرزمین فلسطین کی حفاظت فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما، اور اللہ ان دشمنوں پر، بڑے دشمنوں کو مسلط کر. اللہم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمین. ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. جو اس ملک کی سلامتی کو غارت کر رہے ہیں اللہ ان پر اپنے لشکروں کو مسلط فرما. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی.